بشیر بھی وہ رب کی ذات کسی کو عطا کرتا ہے یا دوست اس طرح کا کسی کو عطا کرتا ہے جس کے اندر 4 عناصر ہوتے ہیں. میں بات کروں گا آپ کے ساتھ. کالر ہے. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام سر. سیالکوٹ سے سلیم شیروانی. سلیم شیروانی صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے اللہ کا شکر. آپ کی دعائیں سر. اچھا سر, آج کا جو موضوع ہے وہ فیصلہ ہے. فیصلہ سر قرآن پاک میں ہے کہ ایک پتا بھی اللہ تعالیٰ کی رضا اور مرضی کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا. بالکل صحیح ہو گیا. پھر اس میں قرآن پاک میں ذکر ہے کہ تمہارے جوڑے آسمان پر بنتے ہیں, یعنی فیصلہ آسمان پہ کیا جاتا ہے. تو مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ طلاق کا کہاں پہ ہوتا ہے؟ ہاں جی. جہاں طلاق بھی ہو رہتی ہے کیا اس کا فیصلہ بھی آسمان پہ ہوتا ہے؟ جی. اس کا بھی جواب یہ ہے کہ پھر یہ فرمایا گیا ہے کہ تم فیصلہ کرو تو انصاف کرو. ٹھیک ہے جی. اس کے ساتھ یہ بھی آ گیا کہ انسان کو اللہ پاک نے فری ول اینڈ فری چوائس دی ہے. بالکل صحیح. ایک تو فیصلہ اوپر ہو گیا, لیکن دنیا میں بعض دفعہ کچھ ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ پھر فیصلے کو انسان پر چھوڑا جاتا ہے کہ وہ بھی مشاورت کر کے بدل سکے. جی جی. اور پھر جب یہ مشاورت کا مسئلہ بھی کچھ نہ حل ہو, پھر استخارہ کا بھی بتایا گیا بھی استخارہ کرو کہ کیا تمہارے لیے یہ چیز اچھا فیصلہ ہے یا نہیں فیصلہ اچھا ہوگا. واقعی پھر وہ اللہ تعالیٰ کے ذریعے اللہ تعالیٰ رحمت فرماتے ہیں, اور انسان کو اگر صحیح طور پہ استخارہ کیا جائے جیسا طریقہ فرمایا گیا تو اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں. بے شک. ایک بار اور ہے, پھر یہ بھی ہے کہ ہم خودکشی کا کہتے ہیں. ہاں جی. بھائی خودکشی انسان کے بس میں ہے, اس میں فری ول میں آتا ہے. یہ اگر ایک انسان خودکشی کرتا ہے تو اس کا کیا مطلب یہ ہے کہ اس کا فیصلہ آسمان پہ تھا, اس کی تقدیر میں لکھا تھا, یا اللہ پاک میں لکھا تھا, اللہ پاک نے لکھا تھا کہ یہ انسان خودکشی کرے گا؟ نہیں. اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا کہ خودکشی کرنے والا ہمیشہ گناہ گار گا اور تا قیامت دوزخ میں چلتا رہے گا, چلتا رہے گا. تو خودکشی مراد یہ ہے کہ انسان اس حالات کی وجہ سے, ویسے پریشانی کی وجہ سے, اس کی پاور آف ڈٹرمینیشن کی کمی کی وجہ سے وہ حالات سے تنگ آ کر وہ ایکٹ کر بیٹھتا ہے. بے شک جی. ٹھیک ہے جی. تو یہی ہوا. تو اسلام میں تو خودکشی حرام ہے, تو پھر یہ خودکشی کا مسئلہ کیا ہو گیا؟ اس کے لیے تو یہ ہوگا کہ انسان جب وہ فری ول پہ آتا ہے اس کے مطابق وہ کر لیتا ہے. جی جی. اچھا, ایک پھر یہ فیصلہ ہوتا ہے. فیصلے کا مطلب یہ ہو گیا کہ پھر مشاورت کا کیا کہ مثال کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا جو فیصلے فرمائے مشاورت نے استعمال کی. جی. ٹھیک ہے. ویسے فیصلے آپ کے بالکل ایک حتمی ہوتے تھے, لیکن تب بھی آپ نے مشاورت فرمائی تاکہ مشاورت میں برکت ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو ایک صاحب کا جو فون تھا کہ عورتوں کے بارے میں کہ ان کا نام ماننا تھا, یہ حدیث پاک میں ہی ہے کہ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ کوئی بھی ایسی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نہ فرمائی ہو یا حدیث نہ ہو وہ ایک دوسرے پر ٹرانسفر نہ کریں, کسی کو بتائیں نہیں جب تک وہ حق نہیں اس کے بارے میں آپ کو علم نہ ہو, اس کی تصدیق نہ ہو چکی ہو. اگر ویسے ہی کر دیں گے تو گناہ کے مرتکب ہوں گے. تو لہٰذا ہم جب ایسے سینسٹیو ایشوز پہ بات کرتے ہیں نا تو ہمیں بہت زیادہ سوچنا چاہیے. لیکن ایک بات جو انہوں نے کی, ڈیفینیٹلی انہوں نے بھی کسی سے سنی ہوگی. جی جی. تو سنائی کہ جس نے اس نے بھی آگے سنی ہوگی, اس کا تسلسل بن گیا نا. تو لیکن ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ خدا کے لیے کہ ہم جب ایسی بات سنیں جب تک تصدیق نہ کر لیں. اللہ پاک نے ہمیں یہ ہمارے معاشرے میں عالم فاضل پیدا کیے ہیں, ان سے پوچھ لیں تو تب جو تصدیق ہو جائے تب بات کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ جو ہم ہمارے لیے بہتر فیصلے عطا فرمائے, اور اگر جو ہم ہمارے پہ جو فیصلہ چھوڑتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی رحمت برکت سے, اولیاء کی برکت سے, نیک لوگوں کی برکت سے ہم سے جو فیصلے ہوں اچھے ہوں, اس کا ثمرات اچھے ملے. آمین ثم آمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ناظرین, فیصلوں کی طرف آتے ہیں. کافی باتیں ہوئیں, آپ لوگوں کی رائے آئی, کافی چیزیں آپ لوگوں سے سیکھنے کو ملی, لیکن اس کے باوجود اپنے سب فیصلوں کو, اپنی سب چیزوں کو جو الجھی ہوئی ہیں رب کے سپرد آج کر دیں. پھر دیکھیں اس میں کیسے برکت ہوگی, کیسے اس کے اندر معاملہ آ جائے گا, اور کیسے اس کے اندر انرجی بھی آ جائے گی. اب یہاں پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی فیصلہ وقتی طور پہ غلط ہو جائے تو الزامات شروع ہو جاتے ہیں. تمہاری وجہ سے ہوا ہے, میری وجہ سے ہوا ہے, تمہیں میں نے کہا تھا کہ یہ مت کرو. گھروں میں یہی ہوتا ہے, تم اگر اس طرح کرتے تو اس طرح آج نہ ہوتا. اچھا, وہ فیز ایک چل رہا ہوتا ہے غلط فیصلے کا. اب اس غلط فیصلے کو کہیں نہ کہیں ایگزٹ کرنا ہوتا ہے, میں نے بھی, آپ نے بھی.
یہ ایک بڑی اوتھینٹک بات کر رہا ہوں. کچھ لوگ ٹرانسفر ہوتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ. میں اپنا ایک واقعہ بتاتا ہوں آپ کو. میں ایک جگہ پہ رہتا تھا, وہاں سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہوا, تو کچھ دن کے بعد میرے فیملی کا دل نہیں وہاں پہ لگا. اب وہ میں مسز کو بلیم دوں کہ تم ادھر لے کر آئی, وہ مجھے بلیم دے کہ نہیں تم ادھر لے کر آئے. بات سمجھ رہے ہیں آپ کے نہیں؟ وہ ایک فیز تھا. میرے خیال 2 یا 3 ماہ کے بعد وہ معاملہ سیٹ ہونا شروع ہو گیا. تو یہ ایک انسان کی نیچر بھی ہے. تو اس طرح کے جو فیصلے ہوتے ہیں کبھی کہ کسی جگہ موو کرنا ہے, کسی جگہ جانا ہے یا آنا, تو وہاں اگر خیر و برکت ہے, عافیت ہے, رب کی رضا ہے, پھر اس میں آپ پریشان نہ ہو. وہ تھوڑا سا ایک ٹائم فریم ہے, اس ٹائم فریم کو آپ نے فیس کرنا ہوتا ہے. اور جب فیس کر لیتے ہیں اس ٹائم کو, پھر اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. پھر وہی آپ کا فیصلہ جو آپ کو غلط لگ رہا ہوتا ہے, آپ کہتے ہیں نہیں شکر ہے اللہ کا, ہم نے فیصلہ صحیح کیا. اس وقت یہ کہتے ہیں کہ ہم نے فیصلہ صحیح کیا, اور اس سے پہلے یہ کہتے ہیں ہم نے فیصلہ غلط کیا. اور جب بچ جاتے ہیں, اس فیز سے نکل جاتے ہیں, پھر ہم جناب اتنے چلاک ہیں, ہم اللہ کو بیچ میں لے آتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہم سے بڑا اچھا فیصلہ کرایا. اس وقت اگر ہم یہ سٹیپ نہ اٹھاتے تو آج ہم یہاں ہوتے. یہ سوچ کی بات ہے نا. تو پھر اللہ تعالیٰ بھی مسکراتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی, اب یہ بندے اگر اس طرح بات کریں تو چلو اسی طرح بات کر لیتے ہیں. یہ چیزیں ہوتی ہیں ساری. اللہ تعالیٰ 2 ٹائم مسکراتے ہیں, یہ بھی ایک روایت کے اندر ہے. ایک وہ جس وقت ہم کسی کی اکھاڑ پچھاڑ کر رہے ہوتے ہیں, کسی کی ٹانگ کھینچ رہے ہوتے ہیں کہ یار اس کو یہ کرنا ہے, اس کو یہ کرنا ہے, اس کا یہ ہو جائے, تو رب کہتا ہے کہ اگر میں ہی اس کو نہیں گراؤں گا تو کون اس کو گرائے گا. اور دوسرا جب ہم کسی کو بنا رہے ہوتے ہیں, یہ بات ذہن میں رکھیے گا, یہ کر دیا اس کے لیے, یہ کر دیا, یہ کر دیا, یہ کر دیا, تو رب اس وقت بھی رب کی ذات مسکرا رہی ہوتی ہے کہ میں چاہوں گا تو یہ اوپر آئے گا, میں چاہوں گا تو یہ ڈیولپ ہوگا. یہ چیزیں ہیں, یہ سمجھنے کی چیزیں ہیں. جتنا ہم سمجھتے جائیں گے ہمارے لیے بہتر ہوتا جائے گا. ہم پراپر اس سٹاپ پر یا پراپر اس پلیس میں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ تعالی جہاں ہم جانا چاہتے ہیں. لیکن جانے کے لیے زندگی کے اندر کیا چیز کام کرتی ہے؟ یہ فیصلے. یہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی افراد اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, خیریت عافیت والے اللہ تعالیٰ ان سے فیصلے کروائے, اور اچھے فیصلے کروائے, پازیٹیو فیصلے کروائے, کوئی نیگیٹو فیصلے نہ کروائے. ہم بھی اگر کسی کو کوئی ووٹ یا کوئی چیز دیتے ہیں تو پازیٹیو اللہ تعالیٰ ہم سے فیصلہ کرائے, کوئی نیگیٹو فیصلہ نہ کرائے کہ بعد میں ہم بھگتیں. یہ چیزیں ہیں سارے, یہ سمجھنے کی بات ہے. جتنا ہم فیصلے اچھے کریں گے, جتنا ہم اللہ کی ذات کو مد نظر رکھتے ہوئے کریں گے کہ اللہ ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں اور توکل کر کے کر رہے ہیں تیرے اوپر, تو اس کے اندر پھر خیر و عافیت رہے گی. بہرحال ابھی چینل والوں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ جی ٹائم جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام جو آپ کی خدمت میں پیش کیا. اپنے میزبان SM افضل, بما, حق TV کی پوری ٹیم کو اگلے پروگرام تک اجازت دیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر. اللہ حافظ.